بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں اور آپ اس وقت پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ گھروں کا ماحول ہو یا بازار کا ماحول ہو، انسان کے اندر جو چھپی ہوئی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو ابھارنے کے لیے یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ مغربی اور ہندی تہذیب کے اثرات ہیں۔ ہم بازار میں چلے جائیں، وہاں چلتے پھرتے افراد کی، خواتین کی جو حالت ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ انہوں نے جو لباس پہنا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ کس طریقے سے انسان کے اندر، مرد کے اندر جو چھپی ہوئی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو ابھارا جاتا ہے۔ نوجوان تعلیم کے حوالے سے جب کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو لباس استعمال کیے جا رہے ہیں یہ بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سائن بورڈ کے ذریعے، ٹی وی میں ایڈ کے ذریعے، جدھر بھی دیکھتے ہیں ایک شہوت انگیزی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی جو خواتین کے لباس ہوتے ہیں یہ بھی شہوت انگیزی ہی تصویر دے رہے ہوتے ہیں، جس سے انسان کے اندر چھپی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے وہ پھر ابھرتی ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر انسان اپنے اوپر پھر ظلم کرتا ہے، سرکشی کر کے، طغیانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے، گناہ کے راستے پر چلتا ہے۔ انہی میں سے جو ادنا اور معمولی جو اپنے آپ کے ساتھ انسان زیادتی اور ظلم کرتا ہے اور اسے ہلکا شمار کرتا ہے، وہ استمناء بالید ہے۔ اپنے ہی ہاتھ کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا کبیح فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف میں، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے فاحش گناہ جو ظاہر ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 کے سورۃ المومنون کے آغاز میں ہی فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ مومن ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے۔ تو یہ استمناء بالید یہ حرام فعل ہے، اس کے ذریعے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس عمل سے نہ دنیا میں کسی کام کا رہتا ہے اور نہ آخرت میں کسی کام کا رہتا ہے۔ انسان کی عقل آہستہ آہستہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اعضاء اس سے کمزور پڑ جاتے ہیں، اتنی بھی انسان کے اندر پھر طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ ظاہری طور پر اسے یہ معمولی سا ایک عمل لگ رہا ہے، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ بہت برے اثرات ہیں، اور آپ اس کی اندازہ اس کے برے ہونے کا اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حرام فعل کر رہا ہے، اللہ حرام فعل قرار دے رہا ہے۔ جب اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو پھر انسان کو اس سے باز رہنا چاہیے کہ اس سے انسان کے لیے کتنے خطرناک دنیا اور آخرت کے اندر اثرات سامنے آئیں گے۔ دنیاوی حوالے سے بھی بہت برے اثرات ہوں گے کہ جسمانی کمزوری ہے، شادی کے قابل نہیں رہتا، اولاد کے قابل نہیں رہتا، تعلیم کے قابل نہیں رہتا، عقل ضائع ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اخروی حوالے سے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو وہ انسان اگر ارتکاب کرتا ہے حرام کام کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ ہاتھ کے زنا، آنکھ کے زنا، زبان کے زنا،
اور زنا والے ہر فعل سے اللہ باز ہمیں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین، والسلام۔